سورة الکوثر مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الکوثر ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ سورۃ الکوثر کی شان نزول کے تعلق سے جناب محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جن کا نام حضرت قاسم یا ابراہیم ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کفار مشرکین آپ کو کس کس انداز میں اور کس کس طریقے سے ستایا کرتے اور آپ پر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگایا کرتے، تاریخ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ جب انتقال کا سانحہ پیش آیا تو کفار مشرکین کو ایک ٹاپک، ایک عنوان مل گیا، اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نئے انداز میں کرنے لگے۔ چونکہ عرب میں اگر کوئی ذکور اولاد یعنی بیٹا، لڑکا کسی کو ہو ہی نہ، اور اگر بیٹا کسی کے ہاں پیدا ہوا، اولاد ذکور اللہ نے عطا کی کسی کو، اور وہ بچی نہیں، فوت ہو گئی، تو اہل عرب ایسے شخص کے لیے ابتر کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ ابتر یعنی مقطوع النسل، نسل کٹ گئی اس کی، بے نام و نشان۔ اب یہ حادثہ جب پیش آیا، یہ سانحہ جب پیش آیا حضرت قاسم یا ابراہیم کے ساتھ، تو اہل عرب نے، قریش مکہ نے بطور خاص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں شروع کر دیں اور آپ کو ابتر کہنے لگ گئے۔ عاص بن وائل، عقبہ، کعب بن اشرف یہودی ان میں پیش رہنے والے لوگ تھے۔ عاص بن وائل ایک محفل میں بیٹھا تھا اور وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ گیا، تو سب فکر مند ہونے لگے کہ بھئی کیسے ہوگا، ان کا دین تو پھیلتا ہی جا رہا ہے، جو ایک بار ان کے سامنے آ جائے، ان سے مل جائے تو واپس ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، جو ملتا ہے بس وہ محمد کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ان کا غلام بن جاتا ہے۔ عاص بن وائل نے کہا کہ بھئی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو، سوچنا ہی بند کر دو کہ وہ تو مقطوع نسل ہے، وہ تو ابتر ہے، نعوذ باللہ۔ اولاد ہوئی تھی، ختم ہو گئی۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، جب تک ان کا دین چل رہا ہے، ان کے نام لینے والے بھی موجود ہیں، اور جب ان کا بھی انتقال ہو جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ان سے نہ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو ابتر ہے، مقطوع نسل ہے، بے نام و نشان ہے، کیوں فکر لیتے ہو؟ کعب بن اشرف یہودی جب مکے میں آیا تو اہل قریش ان کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح، خانہ کعبہ کہ ہم متولی، مہمانوں کے ہم ضیافت کرنے والے، پانی حاجیوں کو ہم پلانے والے، اور یہ سب سے مقدس کام اور سب سے اعلیٰ درجے کا جو کام اور خدمت ہے وہ ہم سر انجام دیتے ہیں، اور یہ محمد ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، یہ کہتے ہیں کہ سب سے اچھا دین میرا ہے۔ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہمارا دین سب سے اچھا ہے۔ تو کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ نہیں، سب سے اچھا دین ہمارا ہے، چونکہ ہم خانہ کعبے کے متولی ہیں، خدمت گزار ہیں، اور ہم سب سے اشرف لوگ ہیں، سب سے بہترین مذہب کے لوگ ہیں، کہ ہر معاملے میں ہم ٹھیک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اس طریقے سے باتیں چلائیں اور آپ کو تانے دینے شروع کیے اور آپ کی شان اقدس میں گستاخیاں شروع کر دیں۔
اللہ رب العزت نے آپ کو سورہ کوثر عطا فرمایا اور اس میں آپ کو مژدہ اور خوشخبری سنائی، بشارت دی۔ ایک بشر ہونے کے ناطے تکلیف دہ باتوں سے تکلیف ہونا یہ فطری عمل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغموم بھی ہوئے، رنجیدہ خاطر بھی ہوئے ان کی باتوں کو سن کر۔ بخاری، مسلم، داؤد اور نسائی احادیث کی ان معتمد کتابوں میں روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نیند کے غلبے جیسے آثار یا بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ چند لمحے کے بعد آپ نے سر مبارک مسکراتے ہوئے اٹھایا۔ صحابہ کرام نے جب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ صورت نازل فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورت مبارکہ کی تلاوت فرمائی صحابہ کرام کے سامنے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ میرے اللہ نے حوض کوثر کا مجھ سے وعدہ فرمایا۔ حوض کوثر، حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے۔ اس کا وعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ ایک تو ہے نہر کوثر، ایک ہے نہر اور ایک ہے حوض۔ جو وعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، گویا کہ دونوں چیزوں کا وعدہ ہے، نہر کوثر کا بھی اور حوض کوثر کا بھی۔ نہر کوثر تو جنت کی نہر ہے، اور حوض کوثر محشر کے میدان میں حوض ہے۔ آتا ہے روایتوں میں، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ 2 پرنالے آسمان سے گریں گے حوض کوثر میں، اور وہ پرنالے نہر کوثر جو جنت کی نہر ہے اس سے آئیں گے، اور وہ حوض کوثر کو بھرتے رہیں گے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری امت حوض کوثر پر پانی پینے آئے گی اور میں انہیں پانی پلاؤں گا۔ حوض کوثر پر برتنوں کی تعداد پانی پینے کے لیے اس قدر ہوں گے، اتنی تعداد ہوں گی برتنوں کی، فرمایا آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آسمان میں تاروں کے مانند، اور میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، ہٹنے کو، دور جانے کو کہا جائے گا، تو میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو ارشاد خداوندی اس وقت ہوگی، ارشاد خداوندی ہوگا کہ یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کون سا نیا دین اختیار کر لیا۔ مطلب یا تو وہ ایمان میں داخل ہوئے تھے لیکن منافقانہ طریقے سے، دل سے اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مومن اور مسلم، مومن نہیں بلکہ مومن نہیں کہنا چاہیے، مسلم کہنا چاہیے، وہ بظاہر مسلمان بن کر رہے اور پھر وہ مرتد ہو گئے۔ یا تو وہ لوگ جو اسلام میں آئے نہیں، اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، یا قبول تو کر لیا کسی وجہ سے قبول کیا پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے روز محشر ہٹا دیا جائے گا جب وہ پانی پینے آئیں گے۔ حوض کوثر کی خوبصورتی اور اس کے پانی کے بارے میں روایتوں میں موجود ہے کہ بڑا ہی صاف، شفاف اور میٹھا پانی ہوگا، جواہرات سے مرصع کیا ہوا ہوگا، اس کے ساری جو کنارے اور اس کی سرحدیں اور اس کے پینے کی جو جگہیں ہوں گی، جواہرات سے مرصع کیا ہوا کنارہ ہوگا اور جگہ بنی ہوئی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ حوض کوثر کے پانی کی شفافیت، اس کی شیرینی اور حلاوت اور اس کے اندر تازگی
اور پھر پانی اس حوض کوثر کو اللہ نے ایسا مزین کیا گیا کر رکھا ہے کہ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، اس دنیا میں اس کی مثال اور اس کی تعریف کوئی بشر نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق حوض کوثر کو مزین اور آراستہ فرمایا ہوگا، اور امت وہاں پہنچ کر کے پانی پیے گی۔ کوثر کے معنی مفسرین کے ہاں حوض کوثر، نہر کوثر، اور اسی طریقے سے حوض کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ تمام امام المفسرین اور صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ حوض کوثر، کوثر کیا ہے؟ کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ خیر کثیر دنیا کی خیر کی چیزیں بھی اور آخرت کی خیر کی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ دنیا کی خیر کثیر کیا ہے؟ دین کی ہدایت ملنا، دین پر چلنا، دین کو سمجھنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا اور ہر سطح پر کامیاب زندگی گزارنا، یہ دنیا کی کامیابی ہے، دین کی بقا، دین کا تحفظ اور اس پر استقامت۔ اور آخرت میں کوثر خیر کثیر کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی، آخرت کی تمام نعمتیں اور وہاں کی بہاریں مل جانا، یہ آخرت کی کامیابی ہے اور آخرت کے لیے خیر کثیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حوض کوثر، نہر کوثر کا جو وعدہ فرمایا ہے، اس میں خیر کثیر بھی داخل ہے، چاہے وہ خیر کثیر وہ نفع کی چیزیں دنیا کی ہو یا وہ نفع کی چیزیں آخرت کی ہو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا وعدہ فرمایا کہ آپ کو یہ چیزیں عطا فرما دی جائیں گی اور آپ اس کے مالک ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو پہچانیں گے اور اپنے دستے مبارک سے جام کوثر پلائیں گے، اور یہ پینے پلانے کا جو وقت ہوگا یہ محشر کے میدان میں ہوگا۔ حوض کوثر محشر کے میدان میں ہے اور نہر کوثر جنت کے اندر ہے، اور وہیں سے وہ پانی پرنالوں کے ذریعے سے حوض کوثر میں، جو محشر کے میدان میں حوض کوثر واقع ہوگا، اس میں پرنالوں کے ذریعے سے پانی ڈالا جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، کوثر کی نعمت عطا فرمائی، نہر کوثر اور حوض کوثر اور خیر کثیر عطا فرما دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اے میرے نبی، جب نعمت بڑی ہو تو شکرانہ بھی بڑا ہونا چاہیے کہ اب ہم نے اتنی بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے تو آپ اپنی طرف سے بڑی چیز پیش کیجئے جو شکرانے کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیے۔ ظاہر ہے کہ جسمانی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت اور سب سے اہم عبادت نماز ہے، نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ جسمانی عبادت میں سب سے اہم نماز، اور قربانی مالی عبادتوں میں قربانی بھی ایک بہت اہم عبادت ہے، اور قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا، برخلاف اور آیتوں کے قرآن کریم میں آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، مختلف جگہوں پہ مختلف پیرائے سے اور مختلف انداز میں، لیکن یہاں نماز کے فوراً بعد قربانی کا حکم اس لیے دیا کہ کفار مشرکین قربانیاں کرتے تھے لیکن وہ غیر اللہ کے نام سے کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام سے کرتے تھے۔ تو آپ ان کی رسموں کو توڑنے کے لیے اور ہر کام اللہ کے لیے ہو، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، رب کے سامنے پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجیے۔ تو جسمانی عبادت اور مالی عبادت یہ دونوں اہم ترین عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے تو آپ بھی بڑے انداز میں شکرانہ پیش کیجیے۔ تو نماز کا حکم ملا اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ ان شانیک هو الابتر، اور آخر آیت میں یہ آپ کو ایک مزدہ، ایک خوشخبری سنا دی گئی کہ میرے محبوب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ ابتر نہیں ہیں، آپ مقطوع النسل نہیں ہیں، آپ بے نام و نشان نہیں ہیں، بے نام و نشان تو آپ کے دشمن ہیں۔ ان شانیک هو الابتر، شانئن بدخواہ کو کہتے ہیں۔ شانئن کا اگر ترجمہ جنرلی سمجھنے کے لیے کیا جائے تو دشمن کے معنی میں، جو آپ ظاہر ہے کہ بدخواہ، جو آپ کے تعلق سے کبھی خیر چاہے ہی نہیں، آپ کی طرف آپ کی بھلائی اس کو پسند ہی نہ ہو، وہ چاہے کہ آپ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ایسے لوگوں کو شانئن کہا جاتا ہے۔ ان نشانیہ کا یقیناً آپ کا دشمن ہی هو الابتر، بے نام و نشان ہے، وہی انہیں بے نام و نشان ہونا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، ان لوگوں نے جو آپ کو تانے دیے تھے نا کہ یہ تو بس جب تک زندہ ہے سب چل رہا ہے، اور موت آتی ہے سب ختم، وفات پاتے ہی سب کچھ مٹ جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے رب نے یہ مژدہ سنایا کہ اے میرے نبی ایسا نہیں ہونے والا، مقتول نسل تو یہ ہوں گے، نام و نشان ان کا مٹے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے عاص بن وائل کہاں گیا، اس کے چیلے چپاٹی، اس کی نسل کہاں گئی، عتبہ کہاں گیا، کعب بن اشرف یہودی کا کوئی ہے نام و نشان دنیا میں یا ان کے آل اولاد کا؟ ان کے برخلاف میرے نبی کا جلوہ دیکھیے، اولاد ذکر سے یعنی بیٹے سے نہ صحیح، نسبی اولاد بیٹی سے ہی صحیح، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے نسبی اولاد میں ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا باقی نہیں ہے جہاں سیدات موجود نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اولاد اتنی کثرت سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جن کا شمار مشکل ہے۔ یہ تو نسبی اولاد کا حال ہے، اور معنوی اولاد، معنوی اعتبار سے ہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، اور امت ان کے دیوانے اور ان کے غلام ان کی اولاد کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اتنی کثرت سے ہے، اتنی کثرت سے ہے کہ پوری دنیا مل کر اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتی۔ تو ایسی برکت اللہ نے آپ کی آل اولاد میں دونوں اعتبار سے، نسبی اولاد ہو یا معنوی روحانی اولاد ہو، اللہ نے ایسی برکتیں فرمائی ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ محشر کے میدان میں بھی جتنے نبی آئیں گے اور جتنے نبی دنیا میں آئے سبھی نبی وہاں موجود ہوں گے، سب کی امتیں وہاں موجود ہوں گی۔ اصل جلوہ تو بھائیوں اور بہنوں جب دیکھنا، جب محشر کا میدان ہوگا، اولین و آخرین سب وہاں جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ، سارے نبی اور سارے نبی کی امتیں ایک طرف، اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تعداد ایک طرف، ایسی تعداد ہوگی جیسے موجیں مارتا سمندر، لہراتا ہوا سمندر، اور ہر نبی دیکھے گا، نبی کی امتیں دیکھیں گی، اوئے ہوئے اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی تعداد، جدھر نظر اٹھا کر دیکھنا، جدھر نظر جائے گی محمد کا غلام وہاں کھڑا نظر آئے گا، محمد کے چاہنے والے وہاں، ان کے دیوانے اور امت کے لوگ، ان کے کلمہ پڑھنے والے ہر جگہ یہی چھائے ہوئے ہوں گے۔ سچی بات بتاؤں، اس مجمع میں محشر کے میدان میں ہماری تعداد، میرے نبی کی امت کی تعداد اتنی ہوں گی کہ ان کی تعداد دکھنے کی بھی نہیں۔ صحیح بات تو یہ، اور پھر اللہ رب العزت نے اس وعدے کو اس انداز میں بھی سچ کر دکھایا کہ اے میرے محبوب آپ مایوس نہ ہوئیے، یہ نہیں کہ ہم آپ کی اولاد میں ہی برکت دیں گے، ہم آپ کے نام میں بھی برکت دیں گے۔ اور نام کی برکت دیکھو، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں منبر و محراب اور میناروں سے جب اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں، اللہ رب العزت نے جہاں اپنے نام کا اعلان اور اپنی عظمت اور کبریائی کا اعلان کرایا، وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کا اعلان بھی پوری دنیا میں ہر منبر و محراب اور ہر مینار سے کیا جاتا ہے، اور 5 وقت کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی لیے بغیر۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی عزت اور عظمت اللہ رب العزت کی ذات نے عطا فرمائی۔ پھر کل قیامت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگا، جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، جو اذان کی دعا میں مقام محمود کا جو ذکر آیا ہے، وہ مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ آپ کو ایسا نصیب ہوگا اور ایسی عطا کی جائے گی کہ کسی نبی کے حصے میں یہ فضل اور یہ عطا نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت نے اسپیشل آپ کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو شفاعت کبریٰ سے نوازا جائے گا۔ تو
تو حوض کوثر یہ اللہ کی طرف سے ایک سرپرائز، ایک گفٹ اور اکرام کا معاملہ، اور پھر شفاعت کبریٰ آپ کو مزید برآں عطا کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان وعدوں سے اور ان احکامات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کس قدر ہے۔ میرا اللہ میرے نبی کی عزت افزائی اور اکرام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سربلندی کو کس انداز میں رکھا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ مجھے آپ کو بھی چاہیے کہ جب میرا رب، ہم سب کا رب، اپنے محبوب نبی سے ایسا پیار، ایسی محبت اور ایسی عزت عطا فرماتا ہے تو ہم غلاموں کو اور امت کے دیوانوں کو کس انداز میں اپنے نبی کی اطاعت، تابعداری، فرما برداری کرنی چاہیے، میرے نبی کے طریقے میں اور سنتوں میں کیسی عزت عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور اپنے نبی کے زندگی کو ہمارے لیے کیسے نمونہ بنے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو آئیے میں بھی، آپ بھی، سبھی مل کر عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ اپنے نبی کی ایسی سچی اور پکی تابعداری کریں گے کہ روز محشر بھی وہاں کا سارا مجمع دیکھے اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری سنتوں کی پابندی پر روز محشر سب کے سامنے فخر کرے اور فخر سے ان کا سر بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔